2 مہینے سے آپ یہ کیس کر رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل کر رہے ہیں نا آپ, عدالت کو جا کے ملتے بھی ہیں, کھلے عام اللہ آپ ان کا کیس لڑ رہے ہیں. یہ نیت بخاری صاحب کو آج سویرے اعلان آیا ایبسولوٹلی, تو ان کو آج سویرے 8 بجے اعلان آیا کہیں سے کہ یہ کیا کھوسا صاحب نے کر دیا, تو کیس لڑ رہے ہیں اس آدمی کا. کاشف اس سے پوچھو نا, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں تو اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے جا رہا ہوں. اس کاغذ کے پرزے کو جو اس نے لو لیٹر بھیجا ہے مجھے, میں اس کو یہ بھی نہیں اہمیت دیتا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ورتھ آف اینی تھنگ ہے, کیونکہ مجھے میرے بنیادی حقوق سے کوئی معنی نہیں کر سکتا, کوئی معنی نہیں کر سکتا. میری اپنی فیملی بھی نہیں کر سکتی ہے. پولیٹیکل پارٹی بھی فیملی ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹی کے میں نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں کیا. آپ مجھے آپ خود بڑی دفعہ کہتے ہو کہ آپ یہاں رک جاتے ہو, یہاں رک جاتے ہو. 50 دفعہ آپ اپنے سارے پروگرام نکال لیں. میں نے کبھی اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کی ہے. یہ درست ہے کہ نہیں؟ آپ مانو. بالکل بات ٹھیک ہے سر, لیکن کیا آپ بالکل ٹھیک, میں یہ بات آپ کی بات ٹھیک ہے, کیا آپ آج پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں, لیکن اگر پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی اس بنیاد پر نکل سکتی ہے, اس بنیاد پر کہ آپ نوٹس دینے والے کون ہوتے ہیں, آپ کوئی ہیڈ ماسٹر ہیں, آپ کوئی پرنسپل ہیں, ہم آپ کے کوئی اسٹوڈنٹ, یا ہم آپ کے ملازم ہیں, یا آپ ہمیں شو کاز نوٹس دے رہے ہو. بالکل ہیں کون؟ تو پھر یہ مجھ سے بھی یہی توقع کریں مجھ سے. I will not give them the player. میں ابھی تو اس کا جواب دوں گا نا کہ 1 ہفتہ انہوں نے دیا ہے, بٹ ریسٹ assured my reply would be crisp and short and sweet. مجھے کوئی ایسا پورے شیخ رشید لگے ہیں سر, مسئلہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یعنی تم دو گے اپنے جواب. کاشف میں جو کر رہا ہوں, میرا ضمیر خدا کی قسم اتنا مطمئن ہے کہ میں آئین اور 7 دن بعد پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں گے آپ. کس دن کے بعد؟ 7 دن کے بعد پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں گے. یہ دیر از اے بگر گیپ بٹوین دا لپ اینڈ دا کپ. ابھی آنے تک تو 7 دن. میرے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے, لیکن اگر وہ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں تو I will not give them the player which they are probably contemplating. So rest assured, اگر وہ کر سکتے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ جو انہوں نے کیا, تو میرا جواب بھی وہی سمجھیں اور سنیں. سر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو نکالا جائے آپ پارٹی کو چھوڑ دیں گے؟ بلاول بھی بلوچ ہے, زرداری بھی بلوچ ہے. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ بلوچ کے ساتھ you have to deal with him with honor. اس کو عزت اور وقار بلوچ کے ساتھ. یہ برٹش گیزیٹیئر میں لکھا ہوا ہے, ساری قوموں کا لکھا ہوا ہے. سر یہ تو بتائیں ویسے کھوسا صاحب یہ کسی کی عزت کی خاطر سیاست کرتے, کسی کی دعا لگی, آپ کو پتہ ہی ہے نا یہ ہوا کیا آپ کے ساتھ. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت دعائیں تھیں کہ کچھ ایسا ہو. ایک خصوصی دعا تھی نا, ایک خصوصی دعا تھی جو لگی ہے سر. مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ضرور ساری دنیا کہتی تھی کہ یہ کھوسا اتنا وزادار ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں چھوڑے گا. یار اسٹوڈنٹ لائف سے کی ہے, 50 سال دیے ہیں اس پارٹی کو. میرے تو تصور میں بھی نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کا نوٹس مجھے وہ شخص دے گا, اور ان سے جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ تو پیدا نہیں ہوئے تھے بھائی, اور شادی نہیں ہوئی تھی جب سے میں پیپلز پارٹی میں بے نظیر بھٹو سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کی 4 آنے کی پرچی سے چلا آ رہا ہوں. میں نے تو پارٹی کو جان دی ہے, زندگی دی ہے. سو اگر پیپلز پالیٹکس سے ہٹ کے اب پاور پالیٹکس کر رہی ہے پیپلز پارٹی, تو دیکھیں میں تو وہی کھڑا ہوں, شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر. سر یہ جو آپ پاور پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی پہ پریشر ہے کہ کھوسا صاحب کو یہ کیا جائے؟ آؤٹ سائڈ پریشر, ناٹ ان سائڈ پریشر. دیکھیں یہ پتہ نہیں کسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے, بٹ آئی کانٹ سے اینی تھنگ آن دیٹ. مجھے آپ نے شوکاز پڑھا, ضرورت نہیں ہے. پہلے آخری مجھے بتاؤ اسٹیٹ پالیسی کیا سائفر کی اسٹیٹ پالیسی کو کرٹیسائز کیا آپ نے. یار کاشف کی انتہا ہے یہ سائفر کا معاملہ. مجھے اس میں بھی بھٹو کی مماثلت نظر آئی
جب میں نے یہ کیس کیا تو اس میں بھی کیونکہ بھٹو کو ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ آپ ایٹم بام پروگرام بند کر دو ورنہ کا نشان بنائیں گے. عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے ہینری کسنگر اور امریکہ کے خلاف کچھ نہیں کیا. ہم نے بھٹو کو ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کے پھانسی دے کے قبر میں اتار دیا ہم نے. یہ ہے آپ کا سائفر. اور یہاں ایک ڈونلڈ ڈو ایک تھرڈ کلاس جو ہے بیوروکریٹ امریکہ کا, وہ ہمارے ایمبیسڈر کو دھمکی دے رہا ہے کہ عمران خان کو اگر نکال دو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. ہم غلام ہیں نا. یہ ہے سائفر. اور اس میں مجھے بتاؤ کون سی ہماری ڈیفنس کی تنصیبات ہیں جو خطرے میں پڑ گئیں اس کنٹینٹ سے, اس متن سے؟ کون سی ہماری سیکیورٹی کی وائلیشن ہو گئی ہے؟ جج صاحب فیصلہ کریں گے سر آنے والے دنوں میں. جج صاحب فیصلہ کریں گے. کون سا جج فیصلہ کرے گا؟ جن کے سامنے پیش ہو رہا ہے. کاشف تم بھی فیصلہ کر سکتے ہو, میں بھی کر سکتا ہوں, گلی میں ایک پاکستانی عام شخص بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس سائفر سے جس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا, کیبنٹ میں ڈی کلاسیفائی ہو گیا, اس کو اگر ڈی کلاسیفائی نہ بھی کرتے تو اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں سائفر ڈیلی آتے ہیں ساری ایمبیسی سے دنیا میں. سر آخر ٹھیک ہو گیا سر, آپ نے بھی جانا. سر آخری سوال ایک پوچھوں آپ سے. میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کا ایک ٹویٹ پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. Met a senior leader from party today. He conveyed that party leadership wasn't happy with my political positions and wanted my resignation from Senate. I gladly agree. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں اختلاف کی گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے؟ ہر پاکستانی پارٹی میں اختلاف کی گنجائش کم ہے. یہ لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. اوکے, میں بالکل سمجھتا ہوں. اگر ٹالرنٹ سوسائٹی, آپ پارٹی کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو کسی میں بھی ٹالرنس نہیں رہی ہے. یہی تو ہمارا المیہ ہے. دس از ناٹ ڈیموکریسی. نہ پولیٹیکل پارٹی میں ڈیموکریسی ہے, نہ ملک میں ڈیموکریسی ہے. ویسے ہی ہم نے سرزمین بے آئین بنا دی ہے. ریاستی پالیسی کی بات کرتے ہیں, کس ریاست کی؟ اور ریاست تو ہے ہی نہیں بھائی. ریاست نام ہے عوام کا, عوام سے مترشح اسمبلیاں اور پارلیمنٹ کا, اور اس سے بننے والی حکومتوں کا. اس میں ریاست اس وقت ناپید ہے. میں پوچھتا ہوں کس ریاست کی پالیسی کی بات لکھی ہے نیر بخاری صاحب نے؟ ریاست تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی اس وقت, ایگزسٹ نہیں کر رہی. آرٹیکل 7 پڑھ لو. اگر ملک میں آئین اور قانون نہیں ہے تو پارٹیوں میں کیسے ہوگا؟ کھوسا صاحب جانے دیں. بہت شکریہ. میں ٹھیک ہے کیا سر, سر آگے سے جب ملک نہیں ہے تو پارٹیاں تو کی لڑ رہے ہو سر. بہت شکریہ کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود.